اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اس ماہ رمضان اور قرآن مجید کا جو باہمی رشتہ اور تعلق ہے وہ انتہائی گہرا ہے۔ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ رمضان کی معنی کیا ہے؟ رمضان کی معنی ہے جلانے والا۔ اور عربی زبان کی سب سے قدیم لغت ہے العین، اس میں لکھا گیا کہ رمضان وہ جو جلائے۔ ماہ رمضان کو ماہ رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ گناہوں کو جلاتا ہے۔ رمضان بھی گناہوں کو جلاتا ہے، قرآن بھی گناہوں کو مٹاتا ہے۔ کیا بات ہے! رمضان ہدایت ہے، ہدی للناس، کتب علیکم الصیام، تمہارے لیے ہم نے روزوں کو واجب کیا جس طرح گزشتہ امتوں پر روزے واجب کر چکے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان متقی بنانے والا ہے، قرآن ہدی للمتقین، متقین کو ہدایت دینے والا ہے۔ رمضان ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، قرآن وہ ہے جو ہدی للعالمین، ساری عالمین کو ہدایت دے رہا ہے۔ رمضان اور قرآن کا انتہائی گہرا تعلق ہے۔ اس میں قرآن کی ایک آیت پڑھنا پورے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ لیکن قرآن کتاب صرف قرأت کے لیے، صرف پڑھنے کے لیے، صرف حفظ کے مقابلے کرنے کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ قرآن لعلکم تعقلون، لعلکم تتفکرون، لعلکم تدبرون، دقت کرو، فکر کرو، سمجھو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ جس طرح اگر ہمارے پاس کوئی عزیز اپنا پیغام بھیجے، کوئی میسج بھیجے، اور وہ میسج ہم صرف موبائل میں رکھیں اور روز و شب اسے دیکھتے رہیں، لیکن اس پہ عمل نہ کریں، جو اس نے حکم دیا ہے، جس کام کی کہا ہے وہ کام انجام نہ دیں، تو ہم اس کے مقصد تک نہیں پہنچ۔ تو ہم کہیں گے روز صبح شام پڑھتے تھے آپ کا میسج، بڑی محبت تھی، لیکن بڑی معذرت وہ کام نہیں کر سکے، وہ خوش نہیں ہوگا کہ میں نے تو کام کے لیے بھیجا تھا۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، کام کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، اسے پڑھو اور اس پہ عمل کرو اور اس سے اپنی زندگی سنوارو۔ اسے پڑھ کے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارا فائدہ ہے۔ یہ میں ایک جملہ آیت اللہ وحید خراسانی حفظہ اللہ کا کہنا چاہ رہا ہوں۔ فرمانے لگے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں نومکم فیہ عبادہ، سونا بھی عبادت ہے، انفاسکم فیہ تسبیح، سانس لینا بھی تسبیح ہے۔ یہ سونا اور سانس لینا ایک ایسا اجباری عمل ہے جو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی انجام دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی چاہے کہ میں نہیں سوؤں گا، ہو نہیں سکتا۔ ایک دن بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد نیند آئے گی۔ کوئی چاہے کہ میں سانس نہیں لوں گا، نہیں ہو سکتا، سانس لے گا وہ۔ جس عمل کو انسان مجبوراً ادا کر رہا ہے، جب وہ کام عبادت بن جاتا ہے تو اس مہینے میں کوئی جان بوجھ کر اختیاری طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرے تو کتنی بڑی عبادت انجام دے رہا ہے، اور پھر اس پہ عمل بھی کرنے لگے، ماشاءاللہ کیا خوبصورت نتیجہ لے گا۔ جزاک اللہ مولانا سید قمر علی نقوی صاحب، بڑی خوبصورت بات۔ سے سوال کیا کہ گمراہ کیسے ہو جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں صرف ایک جملہ عرض کروں کہ ایک ہے وجود، ایک ہے عدم، ہدایت اور ضلالت، ہدایت اور گمراہی۔ جیسے نور اور ظلمت، اندھیرا بالحقیقت بالوجود کوئی شے نہیں ہے، نور کا نہ ہونا اندھیرا ہے۔ کیا بات ہے! ہدایت، ضلالت چلی جائے، ہدایت آ جائے گی تو ضلالت خود بخود چلی جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ضلالت ہے اور ہدایت ہے۔ ضلالت کے اندر جب ہدایت آتی ہے تو ضلالت رخصت ہو جاتی ہے۔ تو قرآن پڑھ کر جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں وہ حقائق کے قرآن تک نہیں پہنچ رہے، درک نہیں کر رہے، پیغام نہیں لے رہے، اس لیے گمراہ ہو رہے ہیں۔ صرف تلاوت تک انہوں نے خود کو روکا ہوا ہے۔ تلاوت کے بھی فیض ہیں، فیوزات ہیں جو دنیا میں کام آ رہے ہیں۔ کئی مشکلات ہماری صرف تلاوت قرآن پڑھنے سے دور ہو جاتی ہیں۔ کئی مشکلات، کئی مسائل، کئی فیوزات ہمیں ملتے ہیں برکت قرآن کے ذریعے سے۔ لیکن حقیقی نتیجہ جو دنیاوی بھی ہے، اخروی بھی ہے، وہ قرآن پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور دوسروں تک اس کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ ماشاءاللہ۔